وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی وعلیکم السلام بھائی کا سوال یہ ہے کہ حدیث سے قدسی بیان کی جاتی ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی رضی اللہ عنہ اس کا مولا. تو یہ حدیث بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اس کا حوالہ بتا دیں. یہ مسند احمد میں حدیث ہے اور بھی کئی جگہوں پر ہے، اگرچہ بعض نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، تو بہرحال بعض نے اس کو حسن بھی کہا ہے. مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابن حبان وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی نہیں ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو اس میں یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے، یہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے. اس لیے اس کو حدیث قدسی نہیں کہا جائے گا، بلکہ حدیث نبوی ہی کہلائے گی یہ بات. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مفہوم بھائی نے پوچھا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اب مولا کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں. مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کئی ایک معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. مولا اللہ دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کارساز مددگار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، اور جس کو آزاد کیا جائے اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے. تو مولا کا لفظ کئی ایک معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ موقع محل کے اعتبار سے ہے. جو حدیث میں آیا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کا مطلب یہ ہے، وہاں پر دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جس کا من کنت مولاہ، جس کا میں دوست ہوں تو علی بھی اس کا دوست ہے. تو مطلب جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے وہ علی سے بھی دوستی رکھے گا. تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو اس میں بعض لوگ اس لفظ کو مولا کارساز کے معنی میں، مددگار کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے مشکل کشا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، علی مشکل کشا. تو اسی طرح وہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے مولا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اسی معنی میں، کارساز مددگار کے معنی میں. تو اس معنی میں علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا غلط ہے، کیونکہ کارساز اور مددگار اور جس کو مدد کے لیے بلایا جائے وہ تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اور مددگار غیبی طور پر جو اور ما فوق الاسباب جو چیزیں ہیں ان کے اندر مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو کسی اور کو یہ سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بن جاتا ہے. تو اس معنی میں علی رضی اللہ عنہ کے لیے لفظ استعمال کرنا یہ تو بالکل غلط ہے. باقی عام روٹین میں پھر یہ لفظ علی رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ علی مولا کہنے میں کیا کوئی حرج ہے؟ نہیں ہے. تو اگرچہ معنی علی رضی اللہ عنہ کے لیے اگر اس کو مولا کا لفظ اس معنی میں جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ دوست کے معنی میں ہو تو حرج تو کوئی نہیں تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کو دوست کے معنی میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کی اکثریت جس طرح علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتی ہے، اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کو کارساز اور مددگار کے معنی میں مولا کا لفظ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگاتے ہیں. تو اس لحاظ سے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ لفظ لگانا اور اس کو استعمال کرنا، اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا لوگ اگرچہ ہم اس کا استعمال صحیح بھی کریں، لیکن لوگ اگر اس کا استعمال غلط کرتے ہیں اور غلط معنی میں اس کو لیتے ہیں تو اس لیے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں تمیز نہیں ہوگی، پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کون سا معنی مراد لے رہے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے نبی کو مخاطب کرنے کے لیے رائنا کا لفظ چھوڑ کر انظرنا کا لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اگرچہ دونوں کا معنی اور مفہوم ایک ہی بنتا ہے کہ ہمارا خیال کرو، دھیان کرو، ہماری طرف متوجہ ہوں،
تو ایک ہی معنی دونوں کا بنتا ہے، لیکن رائنا کے لفظ کا لوگ غلط استعمال کرتے تھے، ان کی زبان میں یہ معنی غلط ہوتا تھا یہود کی زبان میں، اور وہ غلط معنی اس سے مراد لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کرنے سے ایمان والوں کو روک دیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس کو لوگ غلط لے رہے ہوں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو لوگ چونکہ اس معنی کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگا کر ان کو مشکل کشا اور حاجت روا کے معنی کے اندر استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ویسے مولا کا معنی جو ہے اگر دوست والا ہو تو پھر تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگ چونکہ اس کا معنی غلط مراد لے کر استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ لفظ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرح نہیں لگانا چاہیے تاکہ اس میں وہ شک شبے والی بات نہ آئے۔ السلام علیکم۔